میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس کو ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ اور ماڈرن کلاس کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسوں کی فراوانی دیکھی، کسی دکھ یا غم کا تصور بھی نہ تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرف کا عیش و آرام میری زندگی میں تھا۔ میں اپنی امی اور ابو کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ میری ہر فرمائش منٹوں میں پوری کی جاتی تھی، اس لیے میں خود کو اوروں سے الگ اور بہتر سمجھتی تھی۔ میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ میں ہر کسی کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا تھا، جس کا مجھے بے حد غرور تھا۔ کالج میں بھی میری انہی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میری طرح امیر تھیں، اور کالج میں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتی تھی، کیونکہ میرے لیے کالج پڑھنے کی نہیں، سیر و تفریح کی جگہ تھی، اور کالج کے سارے لڑکے میرے حسن اور سٹیٹس کے دیوانے تھے۔ کالج کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔ میں کسی لڑکے یا کسی لڑکی کی بھی عزت نہ کرتی۔ کالج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے، جبکہ میری نظر میں ان حقیر اور غریب لڑکوں کی کوئی ویلیو نہ تھی۔ پھر ایک دن ہمارے کالج میں ایک لڑکا آیا، وہ مجھے پہلے ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ میرا خیال تھا وہ بھی میرے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی، جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ مجھے اس کی اسی عادت نے دیوانہ بنا دیا، اور اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات کا جواب ہوں یا ہاں میں ہی دیتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کا نام اسامہ ہے۔ اس کا باپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک ہے۔ اسامہ کی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ کالج کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور آج کل پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش میں ہے۔ میں نے اسامہ کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا تھا۔ میں نے اسے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ابو سے اسامہ کی نوکری کی بات کی۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ دوسرے ہی دن میں اسامہ کو یہ خوشخبری سنانے پہنچی۔ یہ خبر سنتے ہی اسامہ بے انتہا خوش ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بڑی کمپنی سے میرے لیے کام کی آفر لے کر آئیں گی، اور میری اتنی بڑی مشکل آسانی سے حل کر دیں گی۔ اس کے بعد اسامہ نے میری عزت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ مجھ سے جب بھی بات کرتا نگاہیں جھکا کر بات کیا کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کے بعد مجھے اپنی جیت بہت قریب دکھائی دینے لگی۔ میں دن بدن اسامہ کے پیار میں پاگل ہونے لگی تھی، لیکن اسامہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دب جائے گا اور میرے اظہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے گا۔ ایک دن جب اسامہ سے ملنے میں ابو کے آفس پہنچی تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ مینیجر صاحب نے مجھے بتایا کہ کل اسامہ صاحب کی شادی تھی، اس لیے وہ چھٹیوں پر ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی بڑے ایٹمی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میری حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی۔ اسامہ کو حاصل کرنا اب میرا جنون بن چکا تھا۔ میں کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اب اس کی محبت میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ پیچھے پلٹنا اب ناممکن تھا۔ میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک دن بغیر بتائے میں اسامہ کے گھر چلی گئی۔ بہت پرانا گھر تھا، میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ اسامہ نے اپنی بیوی سے ملوایا۔ اس کا نام نورین تھا، اور وہ اسامہ کی چچا زاد کزن تھی۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی تھی کہ اسامہ جیسے خوبصورت انسان کی وہ بیوی کہلائے۔ اسامہ اور اس کی بیوی مجھ سے بہت محبت سے ملے۔ مجھے نورین سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے لگی، اس لیے اسامہ کے لاکھ روکنے پر بھی بنا کچھ کھائے پیے اسامہ کے گھر سے لوٹ آئی۔ سارے راستے اسامہ اور نورین کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں جتنا سوچتی اتنی ہی نفرت نورین کے لیے میرے اندر پیدا ہونے لگتی تھی۔ اسی دوران اچانک میری نظر سڑک پر لگے ایک بورڈ پر پڑی، جس پر لکھا تھا، آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف میرے پاس موجود ہے۔ میں نے گاڑی وہیں روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرے کے کونے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہے، جو شکل سے کافی ادھیڑ عمر لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں مختلف قسم کی رنگین مالائیں تھیں۔ اس کے آگے پیچھے کافی لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کا کہا۔ میں نے تفصیل سے اس عورت کو اپنے اور اسامہ کے بارے میں بتایا، اور نورین کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی کہا کہ میں اسامہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس نے میری ساری باتوں غور سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا۔
اور مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد اسامہ تمہارا ہوگا۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت سے بات کر کے یقین ہو گیا تھا کہ اسامہ اب صرف میرا ہونے والا ہے۔ اس رات مجھے سکون سے نیند آئی تھی۔ دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ آج وہ کمرے میں اکیلی تھی اور کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے اسامہ کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا شلوار قمیض لانے کو کہا اور بتایا یہ عمل کافی مشکل ہے۔ اگر یہ تم کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے کچھ مہینے کی بعد چاند کی 14ویں تاریخ کو 4 دن یہ عمل مسلسل کرنا ہوگا۔ اس عمل کے لیے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کی قیمت 1,00,000 روپے ہوگی، لیکن اس عمل کے بعد اسامہ کی زندگی صرف اور صرف تمہاری ہوگی۔ اگر تمہیں منظور ہو تو اگلی بار پیسے لیتی آنا۔ میرے لیے 1,00,000 روپے تو کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن مجھے فکر اس بات کی تھی کہ 4 دن کے لیے میں اپنے ابو سے کیا کہوں گی۔ اور دوسرا مسئلہ میرے لیے اسامہ کی ایک تصویر اور نورین کی تصویر اور اس کا جوڑا حاصل کرنا تھا۔ میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس وقت عورت کی بات سن کر خاموشی سے لوٹ آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی، لیکن اسامہ کو بھلانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اپنی ہار کا سوچ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا میرے اندر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کی یاد مجھ سے چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ میری دیوانگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خیر، وقت کو گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزرتا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد ایک خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ نورین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب تو میں نورین کو اسامہ کی زندگی سے نکال کر دور پھینکنا چاہتی تھی۔ میں اس کی بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے بہانے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی۔ اسامہ فوراً اپنی شادی کا البم نکال کر لے آیا۔ میں تصویریں دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی تھی۔ میں نے اسامہ سے کہا، نورین کے لیے اپنی درزی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں، مجھے ناپ کے لیے نورین کا ایک سوٹ دے دو۔ پہلے تو اسامہ منع کرتا رہا، پھر میرے اصرار کرنے پر نورین کا ایک جوڑا دے دیا اور ان چیزوں کو لے کر میں فوراً اس کامل عورت کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ میں کس لیے آئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں تو سمجھی تھی کہ تم نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہوگا، کیونکہ اس بات کو کیے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ میں نے عورت سے کہا، تم جتنا جلد ہو سکے میرا یہ کام کر دو، میں نورین کو اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر اس نے اگلے دن صبح 8 بجے کا وقت دیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ دوسرے دن میں ابو سے دوست کی شادی کا شرکت کا بہانہ کر کے 4 دن کے لیے اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم دوست آدمیوں کے ہمراہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے تھے۔ آبادی سے کافی دور سنسان علاقے میں ایک عورت نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ وہاں قریب ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ عورت نے پہلے ہی جھونپڑی میں سارا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر دونوں آدمی کہیں دور چلے گئے اور ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئے تھے۔ جھونپڑی سے پہلے ہی مختصر سا سامان موجود تھا، جیسے چادر، مٹکا، لالٹین وغیرہ۔ چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہے۔ رات 12 بجے کے قریب عورت کی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح 3-4 بجے تک پتہ نہیں کیا کیا بڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک نوکیلا خنجر نکالا اور اس تصویر کو درمیان سے کاٹ ڈالا اور پھر ہم جھونپڑی میں ہی سو گئے۔ اگلے دن سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو وہی 2 آدمی ہمارے ساتھ آئے تھے، ہمارے لیے ناشتہ دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد سارا دن کوئی پڑھائی نہیں ہوئی، سارا دن بور گزرا۔ پھر 12 بجے عورت نے اپنا دوبارہ عمل شروع کر دیا اور نورین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ صبح 4 بجے عمل ختم کر کے پھر ہم سب سو گئے۔ اب عمل کی تیسری رات تھی۔ اس نے خنجر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور خنجر کی نوک پر میری انگلی میں کھوپ دی۔ میرے حلق سے تکلیف کے باعث ایک زبردست چیخ نکلی۔ میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی۔ جب پیالہ بھر گیا تو میری انگلی پر ایک کپڑا باندھ دیا۔ تب اس نے نورین کی قمیض میرے خون میں بھگو دی۔ صبح 4 بجے عمل ختم ہوا۔ اس عورت نے خوشخبری سنائی کہ ہمارا عمل 3 دن میں ہی کامیاب ہو گیا ہے، ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا اور نورین کی قمیض کو کسی قبر میں دفنانا ہوگا۔ اب اسامہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ قبرستان میں نورین کی قمیض دفنائی اور ہم واپس آ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ ساری دنیا آج اپنے قبضے میں محسوس ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں پرسکون ہو کر سو گئی اور جب اٹھی تیار ہوئی اور اسامہ کے آفس گئی تو پتہ چلا
آج اسامہ کام پر نہیں آیا۔ پھر میں نے گاڑی اسامہ کے گھر کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچی تو کافی لوگ جمع تھے۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسامہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل رات ان کو زبردست دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئی ہیں۔ میں اسی شام کامل عورت کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ کامل عورت نے کہا، اب تھوڑے ہی دنوں میں اسامہ خود تمہارے پاس چل کر آئے گا۔ اس عورت کی بات بالکل سچ ثابت ہو گئی اور اسامہ واقعی ہی میرا دیوانہ ہو گیا۔ اب اسامہ بھی مجھ سے ملنے کو بے قرار رہتا، بے چین رہتا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میری منتیں ترلے کرنے لگا۔ میں تو کب سے ہی اس انتظار میں تھی اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 4 سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ لوگ مجھے بے اولادی کا طعنہ دیتے۔ میں نے اولاد کے لیے بہت دعائیں اور منتیں مانگی، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ لیکن بیٹا دینے کے بعد ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میں بالکل نارمل ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آج میرا بیٹا پورے 20 سال کا ہو چکا ہے۔ میں گورنمنٹ ہسپتال میں ایک کونے میں پڑی ہوں۔ اتنے سالوں بعد بھی میرے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اب تو لیٹے لیٹے میری کمر گلنے اور سڑنے لگی ہے۔ یہ بیماری میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں دیا۔ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جو ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ میرے شوہر اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خیر خبر نہیں لی، کیونکہ وہ اور بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار نورین کی بیٹی مجھے آ کر دیکھ جاتی ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور صاف ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون گردش کر رہا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خود غرض خون دوڑ رہا ہے۔ میں نے یہ اپنی کہانی ایک نرس کو سنائی اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تم یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچاؤ گی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور محبت کو زبردستی یا جبراً حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو پار نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تو بہت معافی مانگتی ہوں، لیکن جس کے معاف کرنے پر میری بخشش ہو سکتی تھی وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔